رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان لله كان الله له صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرصہ دراز کے بعد ثناخان رسول مداحان رسول جنہوں نے اپنی شاعری سے اپنی آواز سے اس علاقے میں ایک مقام بنایا ہے، جناب عظمت جوندوری سے ملاقات ہوئی، میں پہچان نہ سکا تو مولانا عادل صاحب سے میں نے پوچھا تو آپ نے بتایا تو میرے دل کے دریچے کھل گئے. سینکڑوں پروگرام میں ملاقات ہوئی، بیچ میں کافی وقفہ ہوا، لیکن جو آواز میں تڑپ گرج کشش سوز درد آج سے 10 سال پہلے تھا وہ آج بھی ہے. یہ سب بزرگوں کا کرم ہے. نسبت کے تعلق سے آپ نے بات کی تو وہی ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، اور کمال تو یہ ہے کہ یہ پڑھ بھی رہے تھے اور آپ کو بیدار بھی کر رہے تھے. کا جملہ مجھے بڑا پسند آیا، آپ بولو ورنہ رہنا مشکل ہو جائے گا. بولنے سے مراد پڑھو، نسبت مضبوط کرو، تعلیم عمل کے میدان میں باوقار بن کے رہو تو ہی رہ پاؤ گے. جس کی نسبت جتنا مضبوط ہوگی قوی ہوگی اتنا ہی وہ ہندوستان میں رہے گا. تو بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے. اللہ ان کی عمر میں آواز میں برکتیں عطا فرمائے. میرا تو ارادہ تھا خطیب اہل سنت حضرت مولانا عارف صاحب جو اس علاقے کے قداور نایاب شخصیت ہے ان کا بیان ہوتا، لیکن ان کی خاکساری ہے کہ 3-4 پروگرام میں ملاقات ہوئی، اپنا وقت انہوں نے مجھے دے دیا. اور لوگوں کے اندر یہ اوصاف نہیں ہے ماشاءاللہ. یہ چیدہ لوگوں کے اندر اوصاف ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ کر دوسروں کو بڑھاتے ہیں. اور مولانا مہتاب صاحب آفتاب صاحب سبحان اللہ چند لفظوں میں انہوں نے سب کچھ سمیٹ دیا ہے. 2-4 باتیں میں کہوں گا. کھانا تیار ہے، آپ اور کھانے کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا. درود پاک اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر سنا دیں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے بڑی اچھی بات کہی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کا منتا پاؤں سے ٹکرا دے ان دنیا کا تاج. ان کا منتا پاؤں سے ٹکرا دے ان دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ڈاکٹر اقبال نے تو انتہا کر دیا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عقل ہے تیری صفت، عشق ہے شمشیر تیری. عقل ہے تیری صفت یعنی دھار، عشق ہے شمشیر تیری. میرے درویش خلافت جہانگیر تیری. اور دونوں سے ہم گورے ہیں، نہ تو عقل ہے نہ تو عشق ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ہو جائے اس قوم مسلم کے اندر تو آج بھی ہو جو ابراہیم صاحبہ پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اور اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، اور گرماؤ غریبوں کا لہو سوز یقین سے، تو جشن فرمایا کو شاہی سے لگا دو. اور نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. گزر اوقات کر لیتا ہے وہ کوہ غیابہ میں،
گزر اوقات کر لیتا ہے جو غیابہ میں کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کارِ آشنا بندی پرواز ہے دونوں کسی ایک فضا میں ملا کی ازاں اور مجاہدہ کی ازاں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن پرواز ہے دونوں کسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں بے شک آپ بھی رہ رہے ہیں مخالف بھی رہ رہا ہے کرگس کہتے ہیں گدھ اور شاہین کہتے ہیں باز کو دونوں پرندے لیکن خصوصیت کیا ہے دونوں کی ایک مردہ کھاتا ہے جب مر جاتا ہے پرندہ اس کا ہم جنس تو اس کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے اور ایک شاہین ہے باز اس کی خصوصیت یہ ہے کہ بھوکا مر جائے گا لیکن حرام نہیں کھائے گا مردار نہیں کھائے گا وہ لقمہ حرام کے قریب نہیں جائے گا اس کی خصوصیت اس کی انفرادیت اس کی خاصیت یہ ہے کہ خود شکار کرے گا خود کھائے گا یہ قوم مسلم اقبال نے تجھ کو اسی سے بیدار کیا ہے کہ تو شاہین ہے تو مجاہد ہے مومن غازی ہے مسلمان ہے تیرے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن ہے تیرے ہاتھوں میں مخدوم اشرف کا دامن ہے تیرے ہاتھوں میں امام احمد رضا کا دامن ہے جنہوں نے اپنی زندگی سے حرام و حلال کو اتنا تفریق پیدا کر دیا اتنا تفریق پیدا کر دیا کہ بھول سے بھی کبھی حرام لقمہ ان کی سریانوں میں نہیں گیا ان کی رگوں میں نہیں گیا ان کی شکم میں نہیں گیا اور نتیجہ کیا نکلا کہ ظالم جابر مشرک ان کے سامنے آئے ایسی بات نہیں کہ وہ مبرہ رہے نا باطل طاقتیں ان کے سامنے بھی آئی لیکن وہ اخلاق کی تلوار تقوی کی تلوار پرہیزگاری کی تلوار جب لے کے میدان میں آئے تو ظالم جابر ان کے قدموں میں سرنگو ہو گیا اور چیخ چیخ کے کہتا رہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور پینے میں شراب عشق ولی مرتا ہو تو جینا آ جائے اے باطل کا شور مانگو یہ تو آپ پینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ مخالفین ہم دور بتایا نا آپ نے نسبت مضبوط کرو آپ شاہی ہو آج کیا حال ہے لقمہ حرام کھا کھا کے ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے نہ تو ہم سے کوئی گناہ بچانے کیا نسبت کو مضبوط کرو نہ تو شراب نہ تو غیبت نہ تو بے حیائی نہ تو بدکاری کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو ہم نے نہ کر ڈالا یہ قوم مسلم تیرا ضمیر مردہ ہو چکا ہے تیرا قلب مردہ ہو چکا بیدار ہو جاؤ بولنے سے مراد اپنے اندر انقلاب پیدا کرو وہ انقلاب اخلاق کا ہو عمل کا ہو عبادت کا ہو زہد کا ہو تقوی کا ہو پرہیزگاری کا ہو امانتداری کا ہو دیانتداری کا ہو یہ اوصاف ہے تمہارے یہ ہتھیار ہے تمہارے یہ اوزار ہے تمہارے یہ اسلحہ ہے تمہارے اقبال کہتے ہیں مشرک کی پہچان یہ ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی پہچان ہے کہ وہ اس میں آفاق آپ مومن مسلمان بن کے زندہ رہو دیکھو حضرت سرکار سیدنا معروف کرخی کو کوئی نہیں جانتا مولانا عارف صاحب ایک عبقری شرف نسبت کی بات ہی بولی کی حضرت معروف کرخی کہ پیر کا نام ہے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ اور امام علی رضا کے پیر کا نام حضرت سرکار سیدنا امام باقر اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد کا نام ہے امام جعفر صادق اتنا قریبی رشتہ ہے حضرت سرکار سیدنا معروف کرخی اپنے پیر و مرشد کا پاؤں دبا رہے ہیں اتنے میں دستک آئی کہا کون کہا
ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید جا رہا ہوں سفر پر، لمبا سفر ہے، طویل سفر ہے، حضور آپ سرکار سے کہہ دیں کوئی روم کا بطور تبرک لکھ کے دے دیں تاکہ میں اپنے پاس رکھا رہوں، حادثوں سے، بلاؤں سے، طوفان سے بچا رہا۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معروف دے دو تم لکھ کے۔ آپ آئے اور رکے میں کچھ لکھا لے دیا۔ جب دے دیا تو مامون نے پوچھا کہ سرکار کہاں گئے؟ کہا وہ تو اندر ہے۔ کہا آپ دے رہے ہو؟ کہا ہاں سرکار کا حکم ہوا میں دے رہا ہوں۔ ناراض ہو گیا لیکن وہ لے لیا، نکل پڑا۔ 3 روز کا سفر تھا، ایک دن پورا ہوا تھا کہ شدید طوفان آ گیا۔ طوفان میں اتنی شدت تھی، طوفان میں اتنی طاقت تھی، اس کے لشکری، اس کے فوجی، اس کے لاؤ لشکر عسکری قوت سب بکھر گئے، ساری فوجیں، سارے افواج جو منتشر ہو گئے۔ اب یہ بے دست و پا ہو گیا، قریب تھا کہ مر جائے۔ اسے خیال آ گیا سرکار کا، جیب سے نکالا اور جب اس کو پڑھا قبولہ ہو گیا۔ اس میں قرآن کی آیتیں نہیں تھی، دعا نہیں تھی، نہ اس میں صرف یہی لکھا تھا یا معروف کرفی، یا معروف کرفی، یا معروف اللہ، اپنا ہی نام لکھا اور قبولہ ہو گیا۔ یہ کیا لکھ دیا گیا؟ میں نے تو کہا تھا سرکار سے لکھاؤ، یہ لکھے اور لکھنے کے بعد اپنا نام لکھ دیا۔ اس نے حالت غیظ ہے غصے میں اس خط کو پھاڑا اور طوفان کی طرف پھینک دیا۔ پھینک رہا تھا، طوفان تھم گیا، بادل وہی پر منجمد ہو گیا، بارش پھیل گئی، سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ بچ گئی جان، پہنچا سرکار کا بارگاہ۔ جب پہنچا تو معروف کرفی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ آپ نے اپنا نام کیوں لکھا، سرکار کا نام کیوں نہیں لکھا یا آیت لکھ دیتے؟ کیا جواب دیا ہے معروف کرفی نے؟ کہا سنو مامون رشید، آج 10 سال ہو گئے حضرت کی خدمت کرتے ہوئے، نسبت کی بات کی، نسبت مضبوط رکھو، اور نسبت کے لیے سب سے پہلی چیز ادب ہے۔ کیا چیز ہے؟ ادب ہے۔ کیا کہا حضرت معروف کرفی نے؟ آج 10 سال ہو گئے حضرت کا پاؤں دباتے ہوئے، حضرت کی خدمت کرتے ہوئے، کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے تو حضرت کہتے ہیں معروف مصلا لاؤ، پانی لاؤ، معروف کرفی کھانا لاؤ، تصویر لاؤ، معروف کرفی کتاب لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ آج 10 سال سے حضرت کی زبان پر میرا نام ہے۔ جب تم نے کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں سفر پہ تاکہ حادثوں سے بچ جاؤں تو میں نے سوچا لاؤ جو نام حضرت کی زبان پہ رہا، اس نام میں کچھ اثر پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا، اس نام میں کچھ تاثیر پیدا ہوئی کہ نہیں پیدا ہوئے، اسی لیے میں نے اپنا نام لکھ کے دے دیا تھا۔ ارے میرے نام کے اثر کا یہ حال ہے کہ یہ تو طوفان رکا ہے، اگر اس نام کو لکھ کر آپ قبر میں ڈال دیتے تو قبر کو چیر کر مردہ باہر آ جاتا۔ جو نام سرکار کی زبان پر ہو تو اس نام کا ہی اثر ہے۔ اگر اس نام کو آپ اپنے، اس نام کی کردار کا آپ اپنی زندگی میں عمل پیدا کر لیں تو انقلاب پر پہنچ جائے۔ نسبت کو مضبوط رکھو، نسبت آپ کی جتنی مضبوط ہوگی انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ نبی فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو، اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، رب کے ہو جاؤ، رب تمہارا ہو جائے۔ یہ تو رب کے ہو گئے۔ ہارون رشید نے یہی تو کہا تھا کہ جو چاہتے ہو وہ لے لو۔ آج میں نے دروازہ کھول دیا ہے خزانے کا، جو جس پر رکھ دے مال، ہاتھ رکھ دے گا وہ مال اسی کا ہو جائے۔ کسی سونے پہ رکھا، کسی نے ہیرے پہ رکھا، کسی نے تاج پہ رکھا۔ ایک خادمہ تھی، اس نے اپنا ہاتھ حضرت کے سر پہ رکھ دیا۔ بادشاہ آپ نے کہا خادمہ
آج میری فیاضی کا یہ عالم ہے کہ میں نے دربار کو کھول دیا ہے، جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہو جائے گا۔ کیوں یہاں کھڑی ہے؟ جا چلا جا، تو بھی کسی سامان پہ ہاتھ رکھ دے۔ اس نے کہا حضور میں نے بہت غور کیا، اگر سونے پہ رکھ دیا تو چاندی حاصل کر گیا، اگر چاندی پہ رکھ دیا تو سونا نکل گیا، اگر سونے پہ رکھ دیا تو تخت نکل جائے گا ہاتھ سے۔ حضور میں نے سوچا کوئی ایسی چیز کیوں نہ لے لوں، کسی ایسی چیز پر ہاتھ رکھ دوں پورا ملک میرا ہو جائے۔ تو حضور میں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تخت آپ سے ہے، حکومت آپ سے ہے، تاج آپ سے ہے، ملک آپ سے ہے، قانون آپ سے ہے، تخت و تاج آپ سے ہے، اسی و سر آپ سے ہے، انہیں جواہرات آپ سے ہے، مختومیت آپ سے ہے، عقائی آپ سے ہے، بادشاہیت آپ سے ہے، شہنشاہیت آپ سے ہے، عبادت آپ سے ہے، عزت آپ سے ہے، وقار آپ سے ہے، عروج آپ سے ہے، زمان آپ سے ہے، سرکار سب آپ سے ہے۔ اسی لیے میں نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسی طریقے سے ان اللہ والوں نے خوف ساری دنیا پر نگاہ ڈالی، ساری شے فانی ہے، ساری چیز مٹنے والی ہے، انہوں نے اسی لیے اپنے آپ کو وحدہ لا شریک کی یاد میں چلا کر دیا، رب کو اپنا بنا لیا اور رب کے ہو گئے۔ جب رب کے ہو گئے تو کائنات ان کی، زمین ان کی، سورج ان کا، تخت ان کا، تاج ان کا۔ یہی پیغام آپ کے لیے ہے، کہیں نہ پھٹکو، پھٹکنے سے بہتر ہے آ جاؤ رب کی بارگاہ میں، آ جاؤ نماز میں، آ جاؤ سجدے میں، آ جاؤ قیام میں، آ جاؤ تلاوت میں، آ جاؤ رسول اللہ کی شرح میں۔ جس دن تم ان کے ہو گئے پوری کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ تبھی تو کسی عاشق نے کہا ہے ان کے زیر اثر خدائی ہے، جس کو حاصل تیری گدائی ہے اس کے زیر اثر خدائی ہے، جس کو حاصل تیری گدائی ہے۔ اپنا چھوڑے ہوئے پیر کا دامن عمر بھر کی یہی کمائی ہے۔ تو مصور تجھ پہ خود شہدا جس نے صورت تیری بنائی ہے۔ تب جاؤ نماز نسبت کو مضبوط رکھو، نماز روزے کے ساتھ نسبت کو مضبوط رکھو۔ عمل کرو گے نا، گھر کی عورتوں کو تعلیم دو۔ عظمت صاحب اپنے شعر میں بہت بڑا پیغام دے کے گئے، چپ رہو گے مارے جاؤ گے۔ اس کا مطلب چلانا روڈ پہ نہیں، تعلیم حاصل کرو، پڑھو، بھیک مانگو لیکن بچوں کو پڑھاؤ۔ چلانے کی جگہ روڈ نہیں ہے، چلانے کی جگہ آفس ہے، بولنے کی جگہ کالج ہے، بولنے کی جگہ تحصیل ہے، بولنے کی جگہ تھانہ ہے، بولنے کی جگہ پارلیمنٹ ہے، بولنے کی جگہ بڑی بڑی جگہ ہے۔ وہاں بولنے کے لیے علم چاہیے، کردار چاہیے، قلم کی طاقت چاہیے۔ کمال روڈ پہ بولتا ہے، پولیس کی گولی کھا کے مر جاتا ہے۔ جب پڑھا لکھا پارلیمنٹ میں بولتا ہے تو اس کی بولی قانون بن جاتی ہے، اس کی بولی کیا بنتی ہے؟ قانون بنتی ہے۔ جو فالو نہیں کرتا ہے اس قانون کو وہ دیش دروہی ہوتا ہے، جرم پیروکار مارا جاتا ہے، اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ انہوں نے بولنے کے لیے نہیں کہا، بولنے سے قرآن پڑھو، بچیوں کو دیندار بے حیائی سے باز آ جاؤ۔ آج ہمارے گھر کا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، کالج کے نام پر یونیورسٹی عارف صاحب پڑھائیں گے 10 روپیہ نہیں دے پائیں گے، مولانا پڑھائیں گے 10 روپیہ دینا ہمارے لیے پہاڑ ہے، اور ہماری بیٹیاں اسکرٹ پہن کے ٹی شرٹ پہن کے کالج جا رہی ہیں، فخر سے ہم 10,000 روپیہ دے رہے ہیں۔ کیا حال ہے؟ ہم نے تو خود قرآن کی تعلیم کو دفن کر دیا، ہم نے تو خود رسول اللہ کی سنت کو ذبح کر دیا، ہم نے تو خود دین کے اصولوں کو پائمال کر دیا ہے۔ مجرم آپ ہو، قاتل آپ ہو، اللہ کے نافرمان آپ ہو، یہی وجہ ہے یہ سزا مل رہی ہے، یہ جائیں گے نہیں جلدی، اس لیے کہ تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو انصاف نہ دو، تم نے خود نور کر ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سے شام کو الزام نہ دو۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کالج میں ہماری بیٹیاں جاتی ہیں، غیروں کی شہوت کی نگاہ کا شکار ہو، دل سے شادی کرتے ہو،
کیوں اس کی وجہ یہ ہے تمہارا پیسہ تو سب عیاشی میں جا رہا ہے. 5 باراتی لے جانا چاہیے تو 200 باراتی لے جا رہے ہیں. جو شادی 5 روپے میں 10,000 میں کرنی تھی وہ شادی آپ 10 لاکھ میں کر رہے ہیں. تو پڑھاؤ گے پڑھانے کے لیے پیسہ لگتا ہے. اچھے کالج میں ایڈمیشن کے لیے 25-50 ہزار فیس لگتے ہیں. اچھے ڈاکٹر بنانے کے لیے 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے تمہارے پاس پیسہ. غریب نہیں ہو تم, ہے پیسہ. پڑھائی کے لیے غریب ہو, دینے کے لیے غریب ہو, بچوں کو ہنر دینے کے لیے غریب ہو, علم جیسی طاقت دینے کے لیے غریب ہو. عیاشی میں لٹانے کے لیے غریب نہیں. ڈھول میں ہم لٹائے, گانے میں ہم لٹائے, ولیمے کے نام پر, شادی کے نام پر ہم لٹائے. کہاں بچے ہو تم؟ سدھر جاؤ. بیدار کر کے گئے تم, پڑھے ہیں سوچو. آپ کم کرو شادیوں کو. اگر رہنا ہے جلدی جائیں گے, نہیں آئیں گے تمہیں بیدار کرنے کا. یہ 10 سال اور رہ گئے تو تم خود بخود پڑھو گے. نہیں پڑھو گے وہاں کھاؤ گے, جوتے کھاؤ گے, چپل کھاؤ گے. کرو شادیوں میں زیادہ خرچ. خود بخود بھکاری بن کے دیش تم چھوڑ دو گے. غریب نواز ٹک گئے, آسانی سے نہیں ٹک گئے. کفر نے ان کو نکالنے کی کوشش کیا تھا, شرک نے ان پر جبر کے پہاڑ توڑے تھے. معین الدین کیسے رک گئے؟ کہاں تقویٰ لے کر آیا تھا, قرآن لے کر آیا تھا, مصلی لے کر آیا تھا, زہد لے کر آیا تھا, طہارت و پاکیزگی لے کر آیا تھا, دیانتداری لے کر آیا تھا. رسول اللہ نے اوصاف کو دیا تھا. تب کفر ہیج کھا گیا, تب کفر شکست کھا گیا. تب ساری دنیا یہ نعرہ لگا رہی ہے, کیا تھا ہند کو تاریخ جب باطل پرستی نے اجالا کر دیا. کر دین چشتی آسانی سے ان کے کیا, آسانی سے کسی نے ان کو مانا. ارے تم کو ابھی غنیمت ہے, اتنا مائک لگا کے چلا رہے ہیں. غریب نواز کو تو وضو بنانے کے لیے پانی نہیں دیا کسی نے. سن رہے ہو نا, وضو بنانے کے لیے پانی نہیں دیا. آسانی سے نہیں مانا ان کو. اور لڑے کیسے؟ تلوار اٹھا دیا. تقویٰ تھا, کہاں تمہارے پاس تھا؟ شادیوں میں آج سے کان پکڑ لو, پیسہ کا خرچ کرو. وہی پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو. اپنی بیٹیوں کو عالمہ بناؤ, ڈاکٹر انجینئر سب بناؤ, لیکن عالمہ بناؤ. ایک لڑکی ہم کو ملی تھی, اس کا نام تھا ثنا پروین. کہاں؟ سائنس ہاسپٹل میں. میں گیا تھا علاج کے سلسلے میں. نقاب پوش جب اس نے انجیکشن لگایا, میں نے کہا بیٹا کیا نام کا؟ ثنا پروین. باپ کا نام کیا؟ میرے باپ کا نام ابو صالح ہے. میرے باپ کو دیکھا ہے, حجاب میں آتی ہوں, حجاب میں چلی جاتی ہے. باپ کا مقصد تھا کہ میری بیٹی تو عالمہ بن, اور عالمہ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بن. اس لیے کہ ہماری بیٹیاں بہویں ساری زندگی پردے میں رہتی ہیں, لیکن جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو غیروں کے پاس جب علاج کے سلسلے میں جاتی ہیں تو ڈاکٹر تو سب دیکھے ہیں, ہماری بیٹیاں بے پردہ ہو جاتی ہیں. اس چیز کو اس نے محسوس کیا, اس چیز کا اس نے احساس کیا. حساس طبیعت کی عورت تھی, حساس طبیعت کا اس کا باپ تھا. اپنی بیٹی کو پردے میں پڑھایا اور وہ ڈاکٹر بھی بنی. آج بھی اس کا گھر چوپڑا ہے, رہتی ہے اسی کرلا میں, چھوپڑے میں رہتی. تمہاری طرح 10 کروڑ کی بلڈنگ میں نہیں رہتی ہے کہ چپڑا سے ہوم گارڈ ابھی آ جائے تو سب گھر میں بھاگ جائیں گے. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کمانا نہیں ہے, ادھیکاریوں کے ساتھ بات کرنا. انگلش آپ کی مضبوط ہوگی, آپ پڑھے لکھے ہوں گے, قانون جانتے ہوں گے, قانون کے اصولوں سے جب واقف ہوں گے تو علم سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے. وہ بھی کافر گا, یہ قانون کو جانتا ہے. اگر اس کی فریاد ہم نے بدلا پور میں رد کر دیا ہے تو چوک پور پہنچے گا, چوک پور رد کر دیا تو لکھنؤ پہنچے گا, لکھنؤ رد کر دیا تو دہلی پہنچے گا. قلم کا بادشاہ ہے, پڑھا لکھا ہے, اپنی بات ادھیکاریوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اسی لیے تمہارے حقوق پائمال نہیں ہوں گے جب پڑھانے کے لیے پڑھوگے ہی نہیں. تو جانے گا یہ محتاج ہے, لکھنے کا محتاج ہے, پڑھنے کا محتاج ہے, پڑھنے کا
محتاج ہے. جب یہ محتاج ہے تو اس سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اجمل نے بہت پہلے شعر کہا تھا جامعہ عربیہ کے شہر میں, اگر انصاف کی خواہش ہے تو بن پنجے فولاد. مولانا علی صاحب وہ شعر یاد آ گیا, انصاف کی خواہش ہے تو بن پنجے فولاد. خیرات میں ہرگز کبھی ملتا نہیں انصاف, اور کمزور کیا کرتے ہیں عدلوں کی دہائی. شہزور عدلوں میں سمٹ آتا ہے انصاف. کمزور بھائی شہزور کے قدموں میں سمٹ آتا ہے انصاف. شہزور پڑھو لکھو, نسبت کو بزرگوں سے مضبوط بتایا گیا ہے. پیری مریدی کرنا آسان تھا. جب نسبت مضبوط ہوگی تو علم آئے گا, اور جب علم حاصل کرو گے تو الحمدللہ عبادت کی طرف پیدا ہوگا. آپ کے سجدوں سے مسجد خالی خالی. یہ بیدار کرنے آئے تھے. پڑھو اور آخری بات سنو, قریب نماز اپنا وقت موبائل پہ مت دو, تیاری کرو. قریب نماز سے پوچھا, کسی نے پوچھا کفر سے, نام نہیں لوں گا, اب نام بھی مت لو, خود ہی مر جائے گا ظالم. نہ کرو خنجر کی بات, ہر نفس کرتے رہو بس آل پیغمبر کی بات, ہے نا. لیگر نے بڑی اچھی بات کہی تھی, اسے تو ضد ہے مجھے تار تار چڑھا جائے. کسی سبب سے میری خطا اسے ملے یا نہ ملے. آج تحریر اپاہج ہے, علم نگلولہ ہے. آج تحریر اپاہج ہے, علم نگلولہ ہے. کتنا مشکل ہے ستم گر کو ستم کر لکھنا, کتنا مشکل ہے ستم گر کو ستم کر لکھنا. قلم اپاہج ہو چکا ہے, تحریر اپاہج ہو چکی ہے. بہت مشکل ہے ستم گر کو ستم کر لکھنا. معین الدین کے سامنے یہی حالات آئے تھے. کفر نے پوچھا تھا اس بوڑھے کی کامیابی کے راز کیا ہے, اس بوڑھے کی فتح کے راز کیا ہے. کفر لگ گیا, طاقت لگ گیا, کوئی ہندوستان سے نہیں گیا. وزیر نے کہا چلا جائے گا, کل بھاگ جائے گا. ایک کام کرو, کہو کیا. کبھی نے بڑے قریب سے اس فقیر کو دیکھا, بادشاہ رضی مکرہ کا. میری بات مان نے کہا پتا چلی جاتا. اس نے کہا اس فقیر کی نگاہ بڑی پاک ہے, سارا کرشمہ اس کی نگاہ میں, سارا جادو اس کی نظر میں ہے. نگاہ کا اتنا پکا ہے اور نگاہ کا اتنا پاک ہے, آج تک اس کی نگاہ کسی غیر محرم کی طرف نہیں پڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہی بدل جاتا ہے. نگاہ بدل گئی سارا کھیل بگڑ جائے گا. کہا ٹھیک ہے. بیٹی کو اس نے تیار کیا, کفر کو ہر مقصد کو پورا کر سکتا ہے, ہر راہ سے گزر جائے کہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے, ہر راہ سے. تو بہرحال تیار ہو گئی اس کی بیٹی. آنا ساگر میں حسن کیا, پہنچ گئی معین الدین کی بارگاہ کرم. واہ رے غریب نواز, اپنا احتساب کرو, آج سے موبائل مت دیکھنا. موبائل دیکھنا تو اس میں پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ دیکھنا, اس میں سے علم حاصل کرنا, ورنہ جادو سے آپ بچ نہیں پاؤ گے. جادو, سحر اور ٹونا اسی پر اثر کرتا ہے جس کی نگاہ گندی ہو جاتی ہے. کیا کہا جانتے ہو؟ ٹھیک ہے بیٹی جا اگر کامیاب ہو گئی تو کیا کہنا. وہ لڑکی آئی کھڑی ہو گئی, واہ رے معین الدین کیا نگاہ پاک ہے. چیخ ماری, اللہ اب تک تو جن لڑنا بڑا آسان تھا, یہ تو میرے کردار پر حملہ کرنے کے لیے آئی ہے, میرے کریکٹر کو مارنے آئی ہے. تلوار سے جنگ کرنا آسان تھا, اس سے لڑنا بہت مشکل ہے. مرد کامل ہے, ولی کامل ہے, مرد صالح ہے, عارف باللہ ہے. اقبال نے اس کی شان, انہی کی شان میں کہا ہے, عقل ہے تیری سپار, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت جہانگیر تیری. واہ معین الدین, نگاہ جھکی تو جھکی رہ گئی, نہیں اٹھی. 3 دن ہو گئے, لاچار ہو گئی. 3 دن ہو گئے, ساری اداؤں کو پیش کیا. واہ رے مرد کامل. اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ اور نجف. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, مطلب
ذخیرہ کہتے ہیں آوارہ دانش فرن، مطلب عیسائیوں کا جلوہ، یہودیوں کی تہذیب، یہودیوں کا کلچر، یہودیوں کا تمدن، بیشتر کلچر جس پہ آج تم مگن ہو، فدا ہو اور رسول اللہ کی سنت کا قتل کر رہے ہو۔ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرن، سرما ہے میری آنکھ میں خاکی مدینہ ہو نجا، اس سرما ہے میری یاد نہیں پڑی۔ غریب نواز کے سامنے آئی ہے، 3 دن ہو گئے، آج معین الدین نے نگاہ اٹھائی ہے۔ 3 دن کے بعد معین الدین کی نگاہ اٹھی، اور نگاہ اٹھی ہے تو جھڑ سے کھڑے ہو گئے، اپنی شال لی ہے اور بیٹی کے سر پہ ڈال دیا۔ کہا بیٹی، ایک بیٹی کو باپ کے سامنے اس طریقے سے نہیں آنا چاہیے۔ ابراہیم چچا ہمارے موجود ہیں ساکی علاقہ میں، تقریر یہ میرا خیال ہے کہ 12 سال تک لگاتار سنے ہیں، اب تو یہاں رہنے لگے۔ اب دیکھو یہ اپنے یہاں بلاتے کب ہے نا، کب بلاتے ہیں، ابھی تو بلائے تھے بیچارے لیکن تاریخیں نہیں کھالی۔ 12 سال سے دادوں نے ان کی ہمت پر اسٹیج پر تقریر سنے، سراجوں نے کر پوچھو الحمدللہ آج نگاہ اٹھی ہے، کہا اے میری بیٹی، ایک باپ کے سامنے بیٹی کو اس طریقے سے نہیں آنا چاہیے، تو میری بیٹی ہے، تو میری بیٹی کے سامان ہے، یہ کہہ کر غریب نواز نے چادر ڈالی ہے، وجود ہی گیا اس کا، پتہ آپ گیا، آنکھوں سے آنسو گر پڑے، تڑپ کر کہا یہ معین الدین رسول اللہ کا کیسا سپاہی تو ہے، رسول اللہ کا کیسا امتی ہے، ایک میرا باپ ہے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے اپنی بیٹی کی آبرو کو داؤ پہ لگا دیا، اور تو رسول اللہ کا ایک ایسا سپاہی ہے کہ اپنی بیٹی کو جو تم نے عزت دیا ہے وہ عزت ہم کو دیا ہے۔ معین الدین، جب تیری نگاہوں کے تقدس کا یہ حال ہے تو مدینے والے کی عظمت کا حال کیا ہوگا؟ پڑھیا کر لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ کا ہو گیا۔ انشاءاللہ عمل کرو اس پر، کھڑے ہو جاؤ، سلام پڑھ لو۔ یا